بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 36واں درس ہے۔ سامعین گرامی محترم، جس طرح سے درود پاک پڑھنا بے شمار برکات کا باعث ہے، اسی طرح درود پاک کا لکھنا بھی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ نے کسی کتاب میں، کسی بیاض میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود پاک لکھا، تو جب تک اس کتاب میں، اس ورق میں وہ درود پاک لکھا رہے گا، آپ کی جانب سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچایا جاتا رہے گا۔ میں نے کچھ اہل محبت ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے رجسٹر بنا رکھے ہیں کہ روزانہ اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک لکھتے ہیں۔ اور اس حوالہ سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ روایات اور کچھ واقعات اس کتاب میں ذکر فرمائے ہیں، جو آج آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک اور روایت ہے سعادت الدارین میں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا، تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ احباب ذی وقار، ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک کتاب میں بھی جا بجا مختلف احادیث اور روایات اور واقعات کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک ضرور لکھا ہے۔ جیسا کہ ابھی اس روایت کے بعد آپ یہاں درود پاک ذکر کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی خیر البریہ وسید العالمین افضل الخلق ورحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الی یوم الدین۔ تو یہ درود پاک جب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا۔ تو سامعین ذی وقار، آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا نیکیوں والا اور اجر والا کام ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی جانب سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچتا رہے، اور اس کے بدلے میں اللہ جل مجدہ الکریم قبر میں اس پر رحمتیں فرمائے۔ ایک اور روایت سماعت فرما لیجئے، سعادت الدارین میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا کہ ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی، اور وہ دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم عرصہ دراز تک میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ کلما ذکرک وذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک وذکرہ الغافلون۔ تو عزیزان گرامی قدر، علماء دین کو، محدثین کرام کو یہ جو رتبہ، یہ مرتبہ اور یہ مقام جو حاصل ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی زبانیں ہر وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ساتھ تر رہتی ہیں۔ ان کی زندگی کے شب و روز، ان کی تحریر و تصنیف، ان کی تقریر، سب کچھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تعریف اور توصیف کے حوالے سے ہوتی ہے، اور اسی ضمن میں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی اس کتاب میں حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ لکھنؤ میں ایک کاتب رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بیاض یعنی ایک کاپی رکھی ہوئی تھی، اور اس کی عادت تھی کہ صبح کے وقت جب وہ کتابت شروع کرتا تو سب سے پہلے اس بیاض، اس کاپی پر درود پاک لکھ لیتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو گھبرا کر وہ کہنے لگا،
دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک مست مجذوب آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ بابا تو کیوں گھبراتا ہے؟ تمہاری وہ بیاض، وہ کاپی، وہ دفتر کہ جس پر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام لکھا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے اور اس پر صاد بن رہے ہیں، یعنی اس پر تصحیح کی علامت صاد ڈالی جا رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود پاک لکھنے کے عمل سے خوش ہیں، تو انشاءاللہ آخرت میں تمہارے لیے شفاعت کا سامان ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، جس طرح ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے، ذوق سے، شوق سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام لکھ کر پیش کرنے والا مبارک کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی آئے وہاں صرف صاد لکھ دینے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل درود پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، جس کی برکات دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے کرم سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔